بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسامہ غازی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے عمران اسماعیل صاحب کے حوالے سے۔ جہانگیر خان ترین کے بعد عمران اسماعیل صاحب دوسرے وہ رہنما ہیں جنہوں نے استحکام پاکستان پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف چھوڑنا ان کی غلطی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ قدم انہوں نے اس لیے اٹھایا کیونکہ اس کے اوپر دباؤ تھا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ بنتا ہے، اور جس کا جواب عمران اسماعیل صاحب کو دینا ہے، کہ کس کا دباؤ تھا جس کے تحت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا۔ دوسری جانب حکومت سازی کے حوالے سے معاملات ابھی تک واضح نہیں ہے۔ یاد رہے کہ الیکشن میں 10 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس بات کا ابھی تک کوئی وثوق سے نہیں بتا سکتا کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، کون سی پارٹی حکومت بنانی جا رہی ہے۔ لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنانے جا رہے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے تو یہ آوازیں اٹھ رہی ہے، میاں صاحب کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت بنانے سے انکار کر دے اور اپوزیشن بینچوں پر جا کر بیٹھ جائے۔ جبکہ دوسری جانب آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹٹا میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو پاور شیئرنگ فارمولا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان، انہوں نے وہ فارمولا مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ اس طریقے سے وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے۔ یاد رہے کہ وہ فارمولا یہ تھا کہ پہلی 3 سال کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کا بندہ وزیر اعظم ہوگا، اور پھر اگلے 2 سال کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا بندہ وزیر اعظم ہوگا۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ اس طریقے سے وزیر اعظم نہیں بنیں گے، اور وہ عوام کے ووٹ کے طاقت سے ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ اس سارے معاملے کی بیچوں بیچ ایک خبر سامنے آ رہی ہے جو ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لیکن ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس کا اعلان 2-3 دن کے اندر ہو جائے گا، اور وہ خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف کے مابین ایک فارمولے پر اتفاق ہو چکا ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر اور بلوچستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مل کر حکومت بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا عہدہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہوگا، صدر مملکت کا عہدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا، قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا، جبکہ بلوچستان کی وزیر اعلیٰ کا عہدہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا۔ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہوگا، لیکن پنجاب کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو چند وزارتیں دی جائیں گی۔ اس سارے ایپیسوڈ کی بیچوں بیچ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے، جس میں موجودہ چیئرمین گوہر خان صاحب تھے، اور جو وزارت عظمیٰ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے عمر ایوب صاحب، وہ دونوں موجود تھے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ عمر ایوب صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ووٹ مانگیں گے اور سارے پارٹیوں سے جو ہے وہ ووٹ مانگیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے موجودہ وقت میں حکومت بنانا وہ ذرا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے لیے نمبر گیمز جو ہے وہ پورا کرنا مشکل ہے، ایک تو اگر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جن حلقوں کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کا فیصلہ فارم 45 کے مطابق ہو جاتا ہے اور ان کو جو ہے اضافی سیٹیں مل جاتی ہے، اور پھر جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اس حوالے سے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو 93 پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں ان سے حلف نامے جو ہے وہ جمع کرنا شروع کیا جا چکا ہے، اور پھر وہ ان کو لے کر قومی اسمبلی میں جائیں گے اور خواتین کی مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر بھی ان کے لیے نمبر گیمز پورا کرنا وہ مشکل ہے۔ اور دوسری طرف وہ اگر کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور MQM پاکستان کے حوالے سے تو عمران خان کی کلیئر کٹ ڈائریکشنز آ چکی ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی صورت اتحاد نہیں کرنا، تو دیگر پارٹیوں کے پاس اتنی سیٹیں ہیں نہیں کہ ان کو اپنے ساتھ ملا کر وہ حکومت بنا سکے، اور ان تینوں پارٹیوں کے بغیر حکومت بنانا اور نمبر گیمز کو پورا کرنا وہ ذرا مشکل ہے۔ تو ایسی صورتحال میں موجودہ وقت کے لیے پاکستان تحریک انصاف حکومت نہیں بنا سکتی۔ دوسرا، حکومت کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر جو پارٹی حکومت بناتی ہے انہیں پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی، تو ان کی حکومت 10-12 ماہ کے مہمان ہوگی، لیکن وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ایسا واقعی میں ایسا ہی ہوگا یا نہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے جب آج اس حوالے سے بات کی گئی، ان سے ایک سوال کیا گیا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون ان کے پاس آتی ہے تو کیا وہ حکومت میں شامل ہوں گے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی یہ مشورہ دیں گے کہ وہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھے۔ انہوں نے PDM کی حکومت کا حوالہ دیا کہ اس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی نیک نامی نصیب نہیں ہوئی، اور اگر موجودہ حالات میں پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ ان کے لیے سیاسی خودکشی کا باعث بن سکتا ہے۔ داندلی کے حوالے سے بات کریں گے، انتخابات کو تقریباً 10 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہر طرف سے داندلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس شور میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آج جو بلوچستان کی قوم پرست پارٹیاں ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر انتخابی نتائج کا صحیح طریقے سے اعلان نہیں کیا گیا اور بلوچستان کے عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا
جو بقول ان کے بلوچستان کے عوام نے ان کو دیا ہے، تو وہ پیا جام ہڑتال کریں گے اور تب تک وہ احتجاج کریں گے جب تک فیصلے ان کے حق میں نہیں کیے جاتے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ایک بڑا دلچسپ بیان دیا۔ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جو لوگ انتخابات میں دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر امریت چاہتے ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے اور ان کی طرف سے احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے ہیں۔ تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی پاکستان کے اندر امریت چاہتی ہے، یا پھر یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس وقت پتہ نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب کمشنر راولپنڈی ڈویژن کے الزامات کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو ان الزامات کی تحقیقات کریں گی، لیکن یہ الزامات کمشنر راولپنڈی ڈویژن نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر لگائے ہیں کہ انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کی ہے۔ اب وہ کس طرح، یعنی جن لوگوں پر الزام لگا ہے وہ خود کس طرح ان کی تحقیقات کروائیں گے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ یہ الزام لگائے کہ فلاں انسان نے میرے گھر چوری کی ہے، اور اب وہی انسان آ کر یہ کہے کہ پہلے تو یہ کہے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے اور پھر یہ کہے کہ میں اس کی تحقیقات کرواؤں گا۔ اب وہ کسی صورت تحقیقات اگر وہ کروا بھی دے تو کسی صورت وہ خود کو قصوروار نہیں ٹھہرائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر کمیٹی بنا بھی دیتی ہے، وہ اپنے فائنڈنگز جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو اس وقت جو صورتحال ہے اور عوام کا جو بلیف سسٹم ہے، اس موجودہ نظام کے حوالے سے، تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اگر واقعی ان الزامات کی تحقیقات کروانی ہے تو وہ غیر جانبدار افراد سے کروائی جائے تاکہ عوام کا اس پر بھروسہ ہو۔ اور یہ ساری پارٹیاں، اس وقت جو صورتحال ہے اس کا واحد حل یہ ہے، ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہے کہ انتخابات کے دوران دھاندلی کی گئی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ واحد حل یہ ہے کہ ساری پارٹیاں مل کر ایک ایسا میکینزم طے کریں کہ وہ ان جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کی تحقیقات کرے، کیونکہ ری الیکشن بھی اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس وقت پارٹیوں کے درمیان، اگر ان حالات میں ری الیکشن ہو بھی جاتا ہے تو اس میں جو پارٹی جیتی گی پھر باقی پارٹیاں کہیں گی کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ایک ایسا میکینزم بنائے، ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے، اس کو مکمل طور پر یہ اختیار دیا جائے کہ وہ آزادانہ تحقیقات کروائے اور پھر ان کا جو بھی فیصلہ ہو وہ ساری پارٹیاں مل کر تسلیم کرے۔ یہی ایک واحد راستہ ہے پاکستان کو اس موجودہ جو نظام ہے، جو ملک میں عدم استحکام ہے، اس سے نکالنے کا اور ایک بہتر راستے پر سفر کرنے کا، ایک بہتر راستے اور ایک بہتر مستقبل کی طرف جانے کا، کیونکہ عدم استحکام کی وجہ سے جو معاشی حالات ہیں وہ مزید بگڑتے جا رہے ہیں اور ایک کوئی حکومت نہیں ہے۔ حکومت سازی کے حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے کہ کون حکومت بنائے گا۔ حالات تو اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر پارٹی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ حکومت بنائے، اور اس دفعہ یہ کوشش ہے کہ کوئی بھی پارٹی اکیلے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ سارے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور کوئی ایک ایسا طریقہ کار ڈھونڈنا چاہیے اور اس پر ان ساروں کو متفق ہونا چاہیے، ان ساروں اور پاکستانی عوام کو بھی اعتماد میں لے کر اس کے مطابق کام کرنا چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے اور اس بحران سے نکل سکے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔